آج ہم سیکھیں گے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت کی سب سے بڑی آیت جو کہ ہے آیت الکرسی، اور اس میں چھپے خزانے اور پوشیدہ راز جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ ابھی ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کا پہلا جز جو کہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا خاص عمل انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ آیت الکرسی ایک مکمل علم ہے۔ مجھے جو کچھ بھی پتہ ہے، جو کوئی میں نے اولیاء کرام سے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے میں ملا، جتنی بھی باتیں مجھے آیت الکرسی کے بارے میں، جتنا بھی علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ میں آپ تک انشاءاللہ اس ویڈیو میں پہنچا رہا ہوں۔ آیت الکرسی کے اوپر پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ، اس کی تفسیر میں جائیں گے، ایک ایک لفظ انشاءاللہ ہم غور کریں گے، اور ساری احادیث کریمہ سیکھیں گے انشاءاللہ، جو کوئی بھی آیت الکرسی کے بارے میں انشاءاللہ ہمیں سکھائی گئی ہے۔ دعا کی قبولیت کا یقینی عمل، اور ایک یقینی آپ کو ایک نسخہ بتانے لگا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ 100% یقین کر لیں اس بات کا کہ بس آپ کی دعا بس قبول ہو گئی۔ اول آخر ہر دعا کے درود شریف ضرور پڑھیں 3 مرتبہ، پھر آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر پڑھیں آواز بلند کے ساتھ، ایک درمیانی سی ایک آواز کے ساتھ پڑھیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جیسے ہی آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ پڑھ لیجیے، پڑھ کر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کے نور کی سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنے قلب کو منور کیجیے، اور پھر دعا کیجیے۔ یہ میں آپ کو گارنٹیڈ نسخہ دے رہا ہوں دعا کی قبولیت کا۔ سنن ابو داؤد میں آتا ہے حدیث نمبر 4003، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف لایا، فرمایا اپنی تکلیف، اپنی کرب کو پیش کیا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے، مالی تنگی ہے، گھر میں بیماری رہتی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، ایذا کی کرب کی حالت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ تم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھا کرو۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام ہی تکلیفیں، تمام ہی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے، الحمدللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دور ہو گئی۔ پہلے کے زمانے میں لوگ اپنے بزرگوں کے پاس رات میں بیٹھا کرتے تھے، کتابیں پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ اب موبائل فون کا دور ہے، شیطانی چکر ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے۔ خدا را رات کو سوتے وقت حکم ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3275 میں پورا واقعہ موجود ہے حدیث کریمہ کی کتاب میں، جو کہ تفصیل بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے پورا واقعہ پیش نہیں کرنا آپ کو۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے، شیطان آپ کو چھو نہیں سکے گا۔ کوئی بھی شیطانی، کوئی بھی اگر کسی کو اگر وسوسے آتے ہیں، خواب میں آ کے شیطان تنگ کرتا ہے، اس کے لیے بھی، اور ایک تو شیطان سے تو پناہ ملے گی ہی ملے گی، دوسری بات ایک فرشتہ پوری رات بھر انشاءاللہ تعالی آپ کی حفاظت پر مامور رہے گا۔ جو شخص خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے روشنی سینٹر کراچی میں، آپ پورے ملک میں کہیں سے بھی ہیں آپ آ سکتے ہیں، میرے پاس پوری دنیا میں کہیں پہ بھی آپ آ سکتے ہیں دعا میں شامل ہونے کے لیے۔ 7 تاریخ اسلامی مہینے کی دن 1 بجے دعا کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس میں محفل بھی ہوگی، مختصر دعا بھی ہوگی، ذکر اذکار بھی ہوں گے، پھر اجتماعی دم ہوگا انشاءاللہ۔ کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی بیماری، روحانی، جسمانی، ذہنی، روحانی، جو کوئی بھی بیماری آپ کی، اس کو لے کر آئیے انشاءاللہ۔ سارے لوگ مل کر انشاءاللہ محفل اٹینڈ کریں گے، اس کے بعد اجتماعی دعا ہوگا، اور پھر دم ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ آپ کی بیماری آپ کو چھوڑیں گی۔ ہمارے سلسلے میں خاص طور پر ہدایت کی جاتی ہے تمام ہی روحانی بیٹے بیٹیوں کو کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھا کریے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 6464 یعنی کہ 6464 میں سارا حکم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس شخص کو توفیق دیتا ہے آیت الکرسی نماز کے بعد پڑھنے کی۔ بہت سارے لوگ صرف اور صرف نماز کے اندر دنیاوی خیرات اور خرافات جو ہے وہ ذہن میں آتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی نہیں ہے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کا ہی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کے پاس جانا تو ہر شخص چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہر شخص کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن جانا کوئی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہر شخص کرنا چاہتا ہے، لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ اگر چاہتے ہیں بہترین زندگی، بہترین موت، بہترین قبر اور بہترین آخرت، تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی
ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ اگر شیطان کو گھر سے باہر نکالنا ہو یا کبھی بھی کسی بھی گھبراہٹ میں ہوں، کبھی بھی کسی بھی بے چینی میں ہوں، آیت الکرسی پڑھیے۔ دوسرا، اکثر لوگوں کے پاس یہ شکایت لے کے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے لاکر میں چیز رکھی تھی، تالے میں چیز رکھی تھی، چابی لگائی تھی، مگر چیزیں پھر بھی کوئی شیطانی چیز آ کر لے جاتی ہے۔ یاد رکھ لیجیے، اس جملے کو لکھ لیجیے اپنے پاس، تالے کے اوپر نہیں توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کریں گے۔ تالا نہیں چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں چاہیے۔ آیت الکرسی پڑھیں گے، جیسے ہی انشاءاللہ اس اللہ تعالیٰ کرے گا نا اس کی حفاظت، ہمارے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم سے کچھ نہیں بن پڑتا، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ سب ہوگا اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا نام دعا میں شامل کروانے کے لیے یا اپنا مسئلہ ڈائریکٹ بیان کرنے کے لیے roshnicenter.com پہ جائیے، یا چاہیں تو ڈائریکٹ فون کیجیے اور اپنا مسئلہ لکھوائیے۔ جو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے وہ آپ براہ راست لکھوا سکتے ہیں۔ دعا میں نام اگر شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں جائیے، اپنا نام، ملک اور شہر کے نام کے ساتھ لکھیے۔ آیت الکرسی کا خاص عمل جو نسل در نسل ہم تک پہنچا، اب وہ علم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ خاص عمل ہے قرآن پاک کی سب سے جو اونچی، سب سے پاورفل، سب سے طاقتور، سب سے قرآن پاک کا جو کوہان ہے، جو عروج ہے قرآن پاک کا، وہ ہے سورہ بقرہ۔ اس کا پورا عمل میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا، آیت الکرسی کا پورا عمل سکھاؤں گا انشاءاللہ ان باتوں کو، لیکن ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے جان اور مال سے جتنا ہو سکے آپ کے لیے کرتا ہوں۔ ان چیزوں کو دوسروں تک ضرور 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 شیئر کیجیے۔ سب سے پہلے یہ جو عمل ہے وہ پڑھا جائے گا 1، 10، 100 اور 1000 کی تعداد میں، یعنی سب سے پہلے پڑھی جائے گی سورہ بقرہ 1 مرتبہ، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے گی 10 مرتبہ۔ 10 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہم پڑھیں گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ، اور پھر ہم پڑھیں گے اللہ 1000 مرتبہ، لا الہ الا هو 1000 مرتبہ، اور حی القیوم 1000 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہم ان تمام معاملات، تمام پریشانیوں، تمام دکھوں کے مداوے کے لیے سب سے پہلے آیت الکرسی کی آپ نیت کریں گے۔ جو کوئی بھی آیت الکرسی کے اندر چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں راز دیے ہیں، سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اس پریشانی کے لیے، اس دکھ کے لیے جو پریشانی آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، جو دکھ آپ کو سب سے زیادہ دکھی کرتا ہے۔ کوئی گٹھلی ہو، کوئی کینسر ہو، کوئی شیطانی کو چکر ہو، کوئی جادو ٹونا، کوئی آصف کا چکر، کوئی بلا، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی چیز، وہ شخص جسے اس نے دکھ کیا ہوا آپ کو، جو کہ آپ کو، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ جس کے ساتھ اپنے بھلائی کی، اسی نے آپ کا سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ وہ بیماری جو ڈاکٹرز لا علاج کہتے ہیں، وہ تکلیف جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اولاد آپ کو تکلیف دے رہی ہو، رشتے نہیں ہوتے ہو، کسی نے کوئی بندش کر دی، کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی لا علاج، کوئی بھی اپنا گھر ذاتی اگر گھر لینا ہو، یا کرائے کے گھر اگر کرایہ دار کو اگر تنگ کرتا ہو، مالک مکان تنگ کرتا ہو، ساس تنگ کرے، بہو تنگ کرے۔ میرے پاس ایک کیس آیا جس کے اندر داماد نے جو ہے وہ جینا حرام کر دیا تھا اپنے ہی سسرال کا۔ اگر کوئی ایسی چیز جس کا حل نظر نہیں آتا ہو، اللہ تعالیٰ سے حل مانگے، اور یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک بار کریں زندگی میں، 3 دن تک کریں، 5 دن تک کریں، 7 دن تک کریں، 9 دن تک یا 11 دن تک کیجئے، روزانہ کیجئے بے شک، لیکن پہلے نیت کیجئے۔ جیسے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ سب سے پہلے نیت کیجئے آیت الکرسی کی۔ جب ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الہ کہتے ہیں وہ معبود جس نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں پیدا کیا، ہر چیز کا مالک کہلاتا ہے الہ۔ اللہ تعالیٰ کو پکاریے، اللہ تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی ہے، بس تو ہی ہے۔ آگے بڑھتے تو ہمیں اسم اعظم ملتا ہے حی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حیات رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے القیوم اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو ہمیشہ سے تھا ہمیشہ رہے گا، اس کی سلطنت ہمیشہ رہے گی، اس کی بادشاہت ہمیشہ رہے گی۔ پھر ہم پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، اور ایسی بادشاہت ہے، ایسی نظر کرم ہے جو کہ
ایک الٹیمیٹ پاور کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، آیت الکرسی کو، اللہ تعالیٰ کی کرسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور اس پاور کے ساتھ جو ہمیشہ ہر جا موجود ہے۔ میری بات اس وقت جو آپ سن رہے ہیں اور آپ کے دل میں جو کوئی بھی خواہش ہے اس کو بھی جانتا ہے وہ، کیونکہ ہر وقت موجود ہے، ہر وقت حی ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر وقت قائم ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یعنی کہ ایک فریکشن آف سیکنڈ ہوتی ہے نا، ایک کروڑواں حصہ سیکنڈ کا، وہ اس سے بھی آپ کی تمنا، آپ کی خوشی سے وہ غافل، اس لمحے، کروڑویں لمحے کے لیے بھی سیکنڈ کے وہ آپ سے غافل نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے آیت الکرسی کا یہ پورا عمل انشاءاللہ۔ پھر آتا ہے لہو ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان دنیا پر، زمینوں میں اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے مسخر کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ آپ کو نفع دینے میں لگ جائے۔ پھر آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے جو کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی دیر ہے، جتنی بھی اذیت، جتنی بھی تکلیف، جو کچھ بھی پریشانی ہے، جہاں کہیں بھی کچھ بھی خراب ہے زندگی میں، آپ کے جو کوئی بھی دکھ ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک اذن کی، ایک اللہ تعالیٰ کے کن کی کہنے کی بس دیر ہے۔ پھر آتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے فہم میں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان، سماوات پر اور ارض پر یعنی کہ زمین پر محیط ہے۔ اب آپ کو آیت الکرسی کا جو عمل ہے وہ کرنا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اندر ایک امبریلا کے اندر کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر چیز کی نیت کیجئے، جو کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے اس کی نیت کیجئے۔ ایک انگوٹھے کا ناخن بھی اگر تکلیف دے رہا ہے تو اس کی نیت کیجئے، وہ ابھی اس عمل کرنے کے فوراً ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی دور ہوگی۔ ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس اس شخص کو میرے پاس بھیجنا جس کے نصیب کی شفا تو نے میرے ہاتھ میں لکھی ہے۔ آپ کا مجھ سے رابطہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کمنٹ میں جا کر کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے ڈائریکٹ ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا طریقہ کار نوٹ کر لیجئے۔ ہر اسلامی مہینے کی 7 تاریخ کے روز براہ راست دم ہوگا، محفل ہوگی، ذکر اذکار ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو 1 بجے آنا ہوگا، ظہر کی نماز پڑھیں گے فوراً ہی، اس کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ دم کی محفل کا آغاز ہوگا۔ اس میں آپ جو کوئی بھی سوال جواب ہو وہ بھی پوچھ سکیں گے انشاءاللہ، اور باقاعدہ آخر میں انشاءاللہ سب کو دم بھی کیا جائے گا، بیماریوں کے حوالے سے، جسمانی ہو یا روحانی۔ آیت الکرسی کا مکمل عمل آپ کو سکھا دیا گیا۔ اس کے اندر جو آیت الکرسی کے اندر جو موجود خاص الخاص وظائف تھے وہ بھی آپ کو بتا دیے گئے۔ ان سے جتنا زیادہ ہو سکے فائدہ اٹھائیے۔ قرآن پاک بے شک شفا ہے، جسمانی یا روحانی کوئی بیماری ہو اس کا علاج قرآن شریف سے کیجیے۔ قرآن پاک کی سب سے بہترین سورہ پاک، سب سے پاورفل سورہ کی سب سے پاورفل آیت سے اپنا علاج کیجیے۔ اس کا سب سے زیادہ جو اہم ترین جو الفاظ ہیں اس کے ذریعے سے، جو بزرگوں کے ذریعے سے مجھ تک چیزیں پہنچی وہ میں نے آپ تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں فیض والا، فضل والا، کرم والا، ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ والو مانگو اس رب سے جو کریم رب ہے، اتنا کریم کہ جتنے لوگ مانگ رہے ہیں سب کی ساری حاجات بھی پورے ہو جائیں تو اس کی رحمت کے سمندر میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ مانگو اس رب سے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، کیونکہ دیتا وہ اس کو بھی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے، سنتا وہ اس کی بھی ہے جس کو اس نے بے زبان پیدا کیا۔